رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین ذیشان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں تمام احباب کا، جیسے کہ آج الحمدللہ سرزمین جاپان کی بہت ہی مشہور شخصیت جناب حافظ شمس صاحب ہمارے درمیان جو ہے تشریف فرما ہے، اور جناب الحاج فواد مشتاق صاحب اور اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی ہمارے درمیان جو ہے ارسلان طارق صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے، اور جناب فرید حسین کھٹانہ صاحب بھی، اور اس کے علاوہ عدیل لیاقت صاحب، میاں عثمان صاحب اور یوسف غنی صاحب اور دیگر احباب. میں تمام احباب کا دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج یکجہتی فلسطین کانفرنس میں آپ احباب تشریف لائیں. تو کانفرنس کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہم کرتے ہیں. ننھے بچے ہمارے درمیان محمد عبداللہ تشریف فرما ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید سے اس کانفرنس پروگرام کا آغاز فرمائیں. جو ہے تلاوت قرآن مجید جو پیش کر رہے تھے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ننھے منھے بچے کی عمر دراز فرمائے اور مزید ان کی آواز میں چاشنی عطا فرمائے. ہم سب مسلمانوں کو اسلام اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس پہ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے، تو آگے میں معزز مہمانوں کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں گے اپنے اظہار خیال کے لیے، کیونکہ یکجہتی جو ہے فلسطین کے لیے یہ کانفرنس رکھی گئی ہے. انشاءاللہ بفضلہ تعالی فلسطین جو ہے وہ آزاد ہو کر رہے گا انشاءاللہ بفضلہ تعالی. آئیے معزز مہمان ارسلان طارق صاحب، اسٹوڈنٹ ایسوسیشن جاپان کے جو ہے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے اظہار خیال سے ہم سب مہمانوں کو منور فرمائیں. جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج فلسطین کانفرنس کے بارے میں بات کروں گا. سب بھائی بیٹھے ہیں، جو فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارے بہنیں ہمارے بھائی، وہ صرف اپنے مفاد کے لیے نہیں، ان کی لڑائی اپنے ملک کے لیے نہیں ہے، ان کی لڑائی ہمارے بیت المقدس کے لیے بھی ہے. یہ سب مسلمانوں کو چاہیے کہ سب مل کر ان کا ساتھ دیں کہ جو قتل و غارت اسرائیل کی طرف سے ہو رہی ہے ان کو بند کیا جائے. اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کے اسٹوڈنٹ جو ہے ارسلان طارق صاحب، آگے جو ہے عدیل لیاقت صاحب سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور فلسطین کے لیے اظہار خیال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہاں تو کچھ نہیں، ادھر بربادی ہے، وہ خود کر لیں گے جہاد، ادھر آزادی ہے. ہاں دعائیں ضرور دیں گے آواز بلند کرنے کے. اس دور کی امت کیا اتنا سادی ہے، وقت جہاد میں اسلامی فوجی اتحاد. شمس ہمیشہ کی طرح صبر کا عادی ہے. جناب غنی یوسف زئی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں، یکجہتی فلسطین کانفرنس میں اپنے اظہار خیال فرمائے. جناب یوسف زئی غنی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں تمام معززین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پہ قاری علی حسن صاحب کا کہ انہوں نے یہ فلسطین کے لیے پروگرام رکھا، اور ہم تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے فلسطین بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں. آج میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا. 10ویں سپارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسجد اقصیٰ کا اللہ پاک نے 10ویں سپارے میں حکم کیا ہے کہ وہاں پہ یہ جو کافر لوگ ہیں انہیں وہاں پہ داخل نہ ہونے دیا جائے، اور آپ لوگ جہاد جسے ہلکا لیتے ہیں یہ مت لیں اور جہاد کریں جو آپ کے حق میں بہتر ہے. تو اللہ پاک کا بھی ہمارے لیے حکم ہے کہ مسجد اقصیٰ کی ہم حفاظت کریں. اور فلسطین میں ابھی جو مسجد پہ جو اٹیک کیا اور اس میں جو مریض بچے اور عورتیں شہید کی ہیں،
دنیا کی کسی بھی فوج، کسی بھی فورس اور کسی بھی قانون میں یہ لاگو نہیں ہے کہ جنگ میں بھی آپ بچوں پہ، بوڑھوں پہ، عورتوں پہ ظلم نہیں کر سکتے، اور خاص طور پہ ہاسپٹل میں مریضوں پہ یہ جو انہوں نے کیا ہے اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اور ہم تمام اسلامی جو ملک ہیں 54 یا جتنے بھی ملک ہیں ان کے سربراہ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را جاگیں، یہ وقت ہے آپ کا جاگنے کا۔ آپ اپنے اقتدار کے مزے لے رہے ہیں، جو فلسطین میں اس وقت ہو رہا ہے وہ مسلمان بہن بھائی ان کے ساتھ ہو رہا ہے، تو مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ تو میں تمام حکمرانوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ فلسطین کے ساتھ صرف مزاحمت مت کریں، اپنی فوجیں وہاں پہ بھیجیں۔ خاص طور پر میں پاکستان آرمی سے اپیل کروں گا جو دنیا کی نمبر 1 آرمی کہلاتی ہے، اسے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ صرف 10,000 اپنے کمانڈو وہاں بھیج دیں تو فلسطین کے وہاں پہ جو قابض فوج ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ 10,000 فوجی جائیں گے تو فلسطین آزاد ہو جائے گا۔ میں یہ مختصر بیان آپ سے کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو کہ اظہار خیال فرما رہے تھے، آگے جو ہے عدیل لیاقت صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں۔ میاں عثمان صاحب سے گزارش کروں گا وہ سٹیج پہ تشریف لائیں، یکجہتی فلسطین کانفرنس میں اپنے اظہار کا خیال فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم فلسطین کے بے گناہ مسلمانوں کے قتل عام کی بھرپور مزاحمت کرتے ہیں۔ صاحب آگے جو معزز مہمان ہیں ان کو دعوت دوں گا، جناب فرید حسین کھٹانہ صاحب وہ سٹیج پہ تشریف لائیں، اپنے اظہار خیال سے ہمارے دل کو منور فرمائیں۔ جناب فرید حسین کھٹانہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز مہمانوں کو السلام علیکم۔ ہم اسرائیل کی طرف سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو قتل عام پر، جاہریہ پر، بے ایمانہ بمباری پر اور میزائل حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور آج فلسطین بھائیوں کی یکجہتی کی صورت میں یہ جاپان میں قاری علی حسن صاحب نے یکجہتی کی فلسطین بھائیوں کے ساتھ آج تقریب منعقد کی ہے، اور ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑا جو دہشت گرد ملک ہے وہ اس وقت اسرائیل ٹیررسٹ کنٹری ہے، تو ہم اپنے فلسطین بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ السلام علیکم۔ فرید حسین کھٹانہ صاحب۔ آگے جو معزز مہمان ہمارے درمیان تشریف فرما ہے جناب الحاج فواد صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ سٹیج پہ تشریف لائیں، آج کی یکجہتی فلسطین کانفرنس میں اپنے اظہار خیال فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر۔ اے مسلمانوں متحد ہو جاؤ، فلسطین کی مدد کے لیے نکلو۔ فلسطین آج آپ سے مدد مانگ رہا ہے، اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے نکلو۔ قرآن میں بھی یہ واضح ہے کہ تمام مسلمان قبلہ اول کی حفاظت کریں، اس کی حفاظت کے لیے سب لوگ اسرائیل کے خلاف متحد ہو کر جہاد کریں۔ میں کہتا ہوں جہاد ہم پر فرض ہے اور جہاد کرنا لازم ہے، کیونکہ اسرائیل صہیونی طاقت کے خلاف ہمیں بولنا ہوگا۔ وہ ظلم کر رہا ہے انسانیت کے خلاف، جو انسانیت کے خلاف ظلم کر رہا ہے اس کے لیے تمام مسلمان ملک ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کو متحد ہو کے فیصلہ کرنا ہوگا، یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ فتح فلسطین کی ہوگی اور مسجد اقصی آزاد ہو کے رہے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ آج کا یہ پروگرام اسلامک سینٹر آف جاپان میں فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے
اور جاپان میں رہنے والی مسلم کمیونٹی کے لیے کہ آئندہ ہم ان کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. جس طرح ابھی قاری صاحب نے آیت کریمہ دوسرے پارے کے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، نماز اور صبر سے مدد لو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. کہ اللہ کی راہ میں جو لڑتے ہوئے مارے جائیں وہ زندہ ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں اہل ایمان والے جب اس راہ میں چلے جاتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں، وہ مردہ نہیں ہیں. اور آج ہمیں بھی جاپان میں رہنے والی مسلم کمیونٹی اور پوری دنیا میں رہنے والے مسلم حکمرانوں سے میرے اصل میں یہ ہے، ہمیں آج جس طرح پاکستان میں معاشی حالات غیر مستقیم ہیں اور پوری دنیا میں ہمیں $1 ارب کے لیے مانگنا پڑتا ہے بار بار، میں دعا کرتا ہوں پورے مسلمان جو پوری دنیا میں رہتے ہیں ان کے معاشی معاملات ٹھیک ہوں گے تو ہم ان کی مدد کر سکیں گے. ہمارے معاشی معاملات ٹھیک نہیں جس کی وجہ سے مجبور ہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اسرائیل ٹیرورسٹ، اسرائیل ٹیرورسٹ، ٹیرورسٹ، اسرائیل ٹیرورسٹ، بی بی ٹیرورسٹ، بی ٹیرورسٹ. آج دیکھیں پوری دنیا میں آج تک اس صدی میں ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ ایک ہاسپٹل پر کسی جنگ کے دوران ایسے حملہ کیا جائے، وہاں بیمار سے جو زخمی ہیں وہ اس میں شہید ہوئے. وہ صرف یہ اسرائیل جو امریکہ جس کے پیچھے اور یورپ کھڑا ہے جس کی وجہ سے وہ ایسی معصوم حرکت کرتا ہے. اگر مسلمان آج اتنے طاقتور ہوتے تو پہلے تو ان مظلوم فلسطینوں پر حملہ نہ کرتا. اور دیکھیں حملہ کرنا کیا، اس نے ہاسپٹل پر بھی حملہ کیا. ہمارے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی غزوہ جیتتے تھے اور ہمیشہ اپنے صحابہ کرام کو کسی غزوے پہ بھیجتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ کہتے کہ کسی بچے کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی عورت کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی بزرگ کو نقصان نہیں پہنچانا، حتیٰ کہ درختوں کو بھی نہیں کاٹنا. یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا دین اسلام ہے. آج بھی اگر کوئی جنگ ہوتی ہے کسی کے ساتھ، اگر ہم جنگ جیتتے ہیں تو کسی بچے، عورت، بزرگ، کسی کو ہم نقصان پہنچا نہیں سکتے. اگر جس نے آپ کے دین کو قبول کر لیا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. لیکن یہ یہودی ہیں جو شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے، اور یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں. معاہدہ کرنے کے باوجود بھی ان کی ایک یہودن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملایا، اور جب آپ کھانے لگے اس ہڈی نے آپ کو بتا دیا اس میں زہر ہے. شیم شیم یہودی شیم، شیم 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 یہودی شیم، شیم شیم یہودی شیم، شیم شیم یہودی شیم. اسرائیل ٹیرورسٹ، 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 بی بی ٹیرورسٹ، ٹیرورسٹ، ٹیرورسٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اس میں زہر ہے، کہتی ہے تو نے زہر کیوں ڈالا؟ اس نے کہا ہم سارے یہودی یہ دیکھنا چاہتے تھے، اگر آپ نبی ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا، اگر آپ بادشاہ ہیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا. آپ نے اپنی ذات کی حد تک اس کو معاف کر دیا، لیکن اسی کھانا کھانے سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ وفات پا گئے. اس صحابی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن کاٹی. یہ اس وقت سے آج تک سازشوں میں یہ سازشیں کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے مسلمانوں کے خلاف. ہمیں چاہیے کہ ایک پلیٹ فارم پر پوری امت مسلمہ اکٹھی ہو جائے اور اپنی معاشی طاقت میں اضافہ کرے، پھر ہی ہم ان کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں. اور ہم جاپان میں آج میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اسلامک سینٹر آف جاپان کو، انہوں نے پروگرام کا انعقاد کیا اور انشاءاللہ ہم نے مظاہرے بھی ہو چکے ہیں. انہوں نے بھی مظاہرہ کیا، ٹوکیو میں مظاہرہ ہوا. جاپنیز بھی بڑی خوشی کی بات ہے، جاپانی گورنمنٹ اگر فلسطینیوں کے ساتھ نہیں لیکن جاپانی عوام فلسطینیوں کے ساتھ ہے اور بھرپور مظاہرہ کر رہی ہے، روز مظاہرہ کر رہے ہیں جاپانی. تو ہمیں بھی چاہیے، آج اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم فلسطین کی کیسے مدد کر سکتے ہیں. ہم ان کی مالی مدد کر سکتے ہیں،
ہم ان کے جاپنیز کے ساتھ مل کر، یہاں آپ مظاہرہ کرتے ہیں تو جاپنیز کے ساتھ مل کر کریں، خالی پاکستانی کریں گے تو اس کی طاقت کوئی نہیں ہوتی، جاپنیز کے ساتھ مل کے کریں گے تو اس کی طاقت بھی اور آواز بھی پہنچے گی۔ آپ اوساکا میں دیکھیں، فوکا میں دیکھیں، جہاں جہاں یہ نوجوان لڑکے لڑکیاں مظاہرہ کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے، اور ہمیں ایک امت ہونے پر، ہمیں جب ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے تھے اکٹھے کیوں نہیں ہوتے اس پلیٹ فارم پہ؟ اور دوسری جو یہ آیت کریمہ پڑھی تھی، اس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب ہے، ایمان والوں پہ مشکلات آتی ہے، فلسطین ایمان والے ہیں تو اللہ رب العزت اس میں اگلی آیت میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے جان و مال سے، خوف و خطر سے، بس جو صبر کریں گے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، اور جب تم پر مصیبت آئے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ کا مال ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ رب العزت فلسطین بہن بھائیوں کی، ان سب کی مدد فرمائے، یا بھی مدد فرمائے، اور ہم سب کا حق ہے، ہم سب کا حق ہے کہ ان مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کریں، اور انشاءاللہ ہم جاپنیز کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم ضرور ان کو مالی مدد یہاں سے فلسطین پہنچائیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔